السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات میں سے باب صوم چیپٹر نمبر 5 وصال کی ریڈنگ کریں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، وصال کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار فانی سے کوچ کر جانا۔ خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ خطبہ حجۃ الوداع مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 صفر 11 ہجری کو علیل ہو گئے۔ علیل مطلب بیمار ہو گئے، لیکن علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت خود ہی فرماتے تھے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ جب آمد و رفت کی طاقت رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا۔ اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو غسل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھیں انہیں منگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ ان کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی۔ چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ آخر سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور پھر انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک
مختصر سا خطبہ دیا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ لیکچر ختم ہوا، تو اب آپ نے اس کے جو نیکسٹ مشق میں مروزی سوالات ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں، کیونکہ ریڈنگ ہو گئی ہے، ریڈنگ سے آپ نے خود کرنے ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو کروا دیے جائیں گے۔